بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن۔ الفتویٰ آن لائن آپ کے لیے لایا آپ کے مسائل اور ان کے حل۔ اگر کوئی بھی شخص اپنے گھر پر بیٹھ کر ہم سے سوالات کرنا چاہتا ہے تو کمنٹ بار پر اپنے سوالات لکھ دیں۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس پر آپ ہمیں سوالات لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کیا کریں، بار بار آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ وائس ریکارڈ نہ کیا کریں، کوشش کریں اس کو آپ اردو کے اندر لکھیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آپ کی آسانی ہو جائے، کیونکہ رومن انگلش ہر بندے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے تو اس میں سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سوال کو۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، ہم سب سے پہلے ان کا تعارف کروائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے مفتی محمد آصف ندیم صاحب، جو کہ معاون دارالفتاء دارالعلوم تدریس القرآن چکوال کے، اور اسی طریقے سے استاد الحدیث دارالعلوم تدریس القرآن چکوال سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ ابھی سے ہم اپنی سوالوں کی نشست شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص اپنے سوالات پوچھنا چاہتا ہے تو کمنٹ بار میں یا ہمیں واٹس ایپ کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلا سوال ہے کہ جو خواتین روزہ رکھنا چاہیں اور ان کے ایام مخصوص کے بھی دن قریب آ رہے ہوں، کیا وہ عورتیں ایام مخصوص کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کر کے ایام مخصوص بند کر سکتی ہیں جیسا کہ حج اور عمرے میں کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اور ماشاءاللہ ہمارے اس بزم قرآن پیج کے ساتھ جتنے بھی حضرات منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ چلتے ہیں سوال کی طرف۔ تو یہ جو سوال ہے کہ ایام مخصوص روکنے کے لیے دوائی کا استعمال کرنا، تو یہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ جب عورت کو ایام یا ماہواری شروع ہوتی ہے تو جو حیض ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے خون کا دیکھنا۔ اگر ہم نے خون کو نہیں دیکھا تو اس وقت ہم پاک ہیں اور اس حالت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو جس طرح حج اور عمرے کے لیے عورتیں یہ استعمال کرتی ہیں اور وہ خون نہیں آتا، جب خون نہیں آتا تو وہ عورت پاک ہے، تو جس طرح وہ نماز پڑھ سکتی ہے اسی طرح وہ اپنا روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ تو اسی طرح رمضان کے اندر بھی اس دوائی کو استعمال کر کے اپنے مکمل روزے رکھنے کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اس دوائی کے استعمال سے آپ کی صحت کو اثر پڑتا ہے، آپ کی جو ہے وہ کمزوری ہو جاتی ہے آپ کی ذات کو، آپ کی صحت کو، تو پھر اس دوائی کا استعمال کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی دمے کا مریض ہے یا سانس کا مریض ہے، وہ بھاپ لیتا ہے اپنا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے ان دونوں چیزوں میں؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں انہیلر یعنی کہ وہ جو سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ، مریض لوگ، تو اگر تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دوائی نہیں ہے کہ اس کو سانس لینے میں انسان کے اندر اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح بھاپ ہے کہ اس کو لینے سے اندر کوئی ذائقہ وغیرہ محسوس نہیں ہوتا، تو اس کا لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی دوائی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ انسان کے گلے تک پہنچتا ہے، منہ میں محسوس ہوتا ہے، تو پھر اس کا لینا مکروہ ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرنے کے بعد منہ میں جو پانی رہ جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس معاملے میں اکثر لوگ جو ہے وہ رمضان کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بار بار جو ہے وہ ایک دفعہ کلی کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوکتے رہتے ہیں۔ اور ایک بندہ مجھے ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں اس کے اندر یہ کرتا ہوں کہ اپنے منہ کے اندر رومال مارتا ہوں، ٹیشو لگاتا ہوں، جب تک وہ مکمل خشک نہیں ہو جاتا تب تک میں آگے وضو نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھی وہ تھوڑا تھوڑا اگر پانی رہ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں دیکھیے کہ ایک دفعہ منہ کے اندر جو پانی ڈالا ہے اس کو نکال دینا کافی ہے۔ ہاں، اگر ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھی پانی کی ٹھنڈک ابھی موجود ہے کہ تھوڑا سا پانی رہ گیا، تو ایک دفعہ بندہ تھوک کر لے بس۔ لیکن زیادہ اس میں جو ہے وہ ملوث ہو جانا اور اس میں زیادہ شک کرنا، اس چیز سے بچنا چاہیے اور بار بار ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اگلا سوال ہے خون دینا یا خون کا ٹیسٹ کرانا کیسا ہے؟ دیکھیں، شرعاً جو روزے کے بارے میں حکم ہے کہ بھائی جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہوگی تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا۔ اگر جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں پر خون دینا
اگر تو وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے، مثلاً کسی کا کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے، مریض ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو خون دینا ہے اور اس کی جان بچانا ضروری ہے، تو وہاں پر خون دینا جائز ہے، لیکن تب کہ جب آپ کے اپنے روزے کے اوپر فرق نہ پڑے، یعنی آپ کو اتنا کمزوری نہ ہو جائے کہ آپ کو اپنا روزہ توڑنا پڑے یا آپ جو ہے وہ ناڈھال ہو جائیں، تو اس صورت میں اگر آپ خون دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کی اپنی صحت جو ہے وہ صحیح رہے تو آپ کا دینا جائز ہے، اور اسی طرح ٹیسٹ کرانا بھی جائز ہے خون کا۔ اگلا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنا یا ناک میں دوائی ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آنکھ کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے نہیں ہے، لیکن اگر ناک میں جو ہے وہ دوائی ڈالنے سے وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح کان میں دوائی ڈالنے سے وہ انسان کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے، تو ان دونوں کے اندر جو ہے وہ ہم دوائی نہیں ڈال سکتے۔ اگر دوائی ڈالیں گے تو ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن آنکھ میں دوائی ڈالنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ روزے کی حالت میں بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم سرما لگا سکتے ہیں، تو بھئی سرما لگانا بھی جائز ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلا سوال ہے کیا جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ لوگ جو ہے یہ بھی اصل پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ اگر کسی عبادت کے اندر ہو تو وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، ہر ایک چیز کا الگ الگ حکم ہوتا ہے، قرآن میں اس کی جو ہے وہ وضاحت ضرور آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی سخت الفاظ سے تردید بھی فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ان کو اس کی بدبو محسوس ہو جاتی ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے بہت دور جو ہے وہ اس سے جو ہے چلے جاتے ہیں اور اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن روزے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی وجہ، روزہ اگر کسی نے رکھا ہو اور اس میں جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کا گناہ الگ ہوگا، لیکن اس کے روزے پر اس کا اثر نہیں پڑے گا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگلا سوال ہمارا ہے کہ روزے کی حالت میں ایام مخصوص شروع ہو جائیں تو اس کا کیا حکم ہوگا، اور جس روزے کے اندر شروع ہوا کیا اس کا روزہ لٹانا پڑے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ جی، روزے کی حالت میں جس وقت بھی ایام مخصوص ماہواری شروع ہوئی ہے اس کی، اور وہ خون آنا شروع ہوا ہے، اس وقت سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس مکمل روزے کی بعد میں قضا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس عورت کے لیے اور اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں کہ جن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے لیے شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی اپنے آپ کو روزے داروں کی طرح رکھیں، کسی کے سامنے کھائیں پیے نہیں، اور یوں محسوس کرائیں لوگوں کو کہ ہم روزے میں ہی ہیں، وہ شام تک اسی طرح رہیں اور اگلے دن سے روزہ نہ رکھیں، لیکن یہ نہ ہو کہ جیسے روزہ ان کا ٹوٹا تو وہ ساتھ ہی فوراً کھانا پینا شروع کر دیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کھانسی لگی ہوئی ہے اور بلغم بھی کافی صورت میں بلغم بھی کافی نکل رہی ہے، کیا اگر وہ بلغم نکل جاتا ہے تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو انسان کے جسم کے اندر کی چیزیں ہیں، مثلا انسان کا لعاب ہے یا اسی طرح جو ہے وہ بلغم وغیرہ ہے، اگر اس کو کسی بندے نے نگل لیا ہے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر ایسا کیا ہے کہ اس کو منہ سے باہر نکالا اور پھر وہاں سے اندر لے گیا تو اس صورت میں تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اندر سے ہی اس کو نگل لیا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگلا ہمارا ایک سوال ہے کہ آج کل احساس پروگرام جو حکومت نے شروع کیا ہے، جس کے اندر غریبوں کو، پریشان حال والوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اس میں دو سوال اس نے کیے۔ ایک تو یہ کہ اس سے پیسہ لینا کیسا ہے، کہ دوسرا سوال اس کا یہ ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ پیسہ تو لے لیے ہیں، اب دوبارہ اس کو میسیج آئے کہ وہ دوبارہ جا کے لے سکتا ہے، وہ صاحب نصاب بھی ہے اور اس پہ جائز بھی نہیں ہے صدقہ زکوٰۃ، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ایک تو جو حکومت نے شرطیں رکھی ہیں ان شرطوں کے اوپر انسان پورا اترتا ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ شامل ہے تو پھر ایسے لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ خود صاحب نصاب ہیں، تو وہ پیسے نہ لیں اور ان لوگوں کو جو ہے موقع دے دیں جو بیچارے غریب ہیں اور اس کے مستحق ہیں، ان کو لینے دیں۔ اسی طرح جو ہے ایک دفعہ حکومت کی طرف سے مقرر ہے، اگر ایک دفعہ کسی نے لے لیا ہے، اب اگر دوبارہ اس کو میسج آ رہا ہے تو اب دوبارہ اس کا حق نہیں بنتا، وہ اس میسج کو ڈیلیٹ کر دے، اگنور کر دے اور دوبارہ پیسے نہ لے اور اس سے بچے۔ اگلا سوال ہمارا ہے کہ کیا انسولین سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو، انسولین جو ہے وہ شوگر والے مریض استعمال کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے
کہ اگر تو اس کو بعض دفعہ جو ہے وہ دنی پہ لگاتے ہیں، تو اگر جو ہے وہ انسان کی ناف یعنی دنی کے اوپر اگر اس کو لگایا گیا ہے تو اس کا اثر سیدھا دماغ کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کو گوشت میں لگایا گیا ہے یا رگوں کے اندر لگایا گیا ہے تو اس کا حکم عام انجیکشن سا ہے کہ جس طرح عام انجیکشن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو انسولین کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن۔ اس کے لیے ہم اس کے اندر آپ کے لیے لائیں آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اگر آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر سوالات اپنا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ بار کے اندر یا ہمیں واٹس ایپ کے اندر اپنا میسیج لکھ کر بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوالات کا مفتی صاحب سے پوچھ کے اس کا حل نکال کر آپ کو جواب دے سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا اس نشست میں سوال کا جواب نہ دیا جا سکے، کیونکہ گروپ کے اندر لوگ اکثر واٹس ایپ کے اندر یہ میسیج کرتے ہیں جی ہمارے سوال کا ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت محدود ہے، بہت تھوڑا ٹائم ہے کہ ہم اس ٹائم کے اندر ہر بندے کا سوال نہیں ایک دن میں لے سکتے، تو ہم اس کی ترتیب یہ بنائیے کہ ہم دوسرے دن اس کے سوالات کو ہم سر فہرست رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے سوال پہلے دن والے سوالات پوچھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دوسرے دن کے سوالوں کو سامنے لا کر غور کرتے ہیں تاکہ جنہوں نے پہلے سوال کیا ان کا جواب ان تک پہنچ جائے۔ تو مہربانی فرمایا کریں کہ بار بار آپ واٹس ایپ کے اوپر آپ اپنے سوالات کا بار بار ذکر نہ کیا کریں۔ ایک دفعہ سوال بھیج دیا ایک نشست میں نہیں تو انشاءاللہ دوسری نشست میں آپ کے سوالوں کا جواب لازمی دے دیا جائے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان کتنے وقت کا وقفہ ہونا چاہیے، جبکہ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ 1 گھنٹہ 30 منٹ یعنی 90 منٹ کا وقفہ کرنا چاہیے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس معاملے میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ڈھگوسلے مارنے کی کوشش کی ہے، اور جس کا جو ہے وہ ہمارے شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق اور اپنے مخصوص علاقے کے مطابق کچھ وقت مقرر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھیں ہاں سورج جو ہے وہ سردیوں میں اس کے جو ٹائم زیادہ ہوتا ہے، گرمیوں میں ٹائم اس کا تھوڑا ہوتا ہے، اسی طرح گرمی اور سردی کے وقت سے دن اور رات بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں، تو اس لیے نماز کا کوئی مخصوص وقت جو ہے وہ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اور جن لوگوں نے کیا ہے وہ بھی جو ہے وہ کہ ایک خاص علاقے تک محدود تو ہو سکتا ہے، لیکن پورے عالم اسلام کے لیے وہ مقرر وقت جو ہے وہ ملحوظ خاطر ہم نہیں رکھ سکتے اور اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نماز کا کوئی مستحب وقت متعین نہیں ہے، وہ سورج کے وقت اور دائمی جنتری جو ہماری موجود ہے اس کے مطابق ہی رکھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ناک میں سے خون بہہ جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ناک وغیرہ اور اسی طرح جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون وغیرہ بہتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے قے آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ قے میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر تو وہ قے خود بخود آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اور اگر کسی نے خود کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں اگر تو وہ منہ بھر کر آئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ جو ہے وہ منہ بھر کر نہیں آئی بلکہ تھوڑی آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلے سوال کی طرف چلیں گے کہ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے جو 1 سال سے پڑا ہوا ہے اور کچھ برتن اضافی بھی ہیں، تو مجھ پر زکوٰۃ کتنی ہوگی اور کس انداز میں ہوگی؟ دیکھیں یہ ہم نے کل بھی بات بیان کی تھی کہ 4 چیزوں میں زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے، کہ 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، اور اسی طرح مال تجارت ہے اور نقدی ہے۔ نقدی اور مال تجارت ان دونوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ہو جائے تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یعنی اگر یہ الگ الگ چیزیں ہیں تو پھر ان کا یہ جو ہے وہ 7.5 تولے سونا تو وہ 7.5 تولے اگر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر صرف اور صرف چاندی ہے تو اگر وہ 52.5 تولے ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ پیسے وغیرہ یا اسی طرح مال تجارت ہے تو ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس یہ مختلف چیزیں ہیں، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ تھوڑی نقدی ہے یا مال تجارت، ان مختلف چیزیں شامل ہیں، یا 1 ہے یا 2 ہیں، اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر جو ہے وہ سونے والا نصاب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر سونا ہے لیکن اس کے ساتھ چاندی بھی ہے تو اب سونے کا نصاب نہیں ہوگا بلکہ چاندی کا حساب سمجھا جائے گا۔ سونا ہے یا اس کے ساتھ پیسے ہیں تو پھر تب بھی سونے کا حساب نہیں ہوگا بلکہ جو ہے وہ چاندی کی قیمت کا حساب ہوگا۔ اسی طرح سونا ہے، مال تجارت ہے اس کے ساتھ، تو تب بھی جو ہے وہ سونے کا حساب نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ چاندی کے 52.5 تولے قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر اس قیمت کے بقدر اس کے پاس جو ہے وہ پیسہ موجود ہے
ہے اور اس کے اوپر سال بھی گزر چکا ہے تو اس کے اوپر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ہے۔ باقی بھائی نے جو پوچھا ہے برتن، تو برتنوں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 تولہ سونا کے ساتھ اگر ان کے پاس کچھ پیسے بھی پورا سال رہے ہیں، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہیں ہیں لیکن رہے ہیں، تو ان کے حساب سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سال گزرنے کے بعد حساب کیا جائے گا کہ سال کے بعد جو ہے وہ کتنا پیسے اس کے پاس موجود ہیں، اس میں 2.5% کے حساب سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگلا سوال بھائی نے کیا ہے، کیا میں اپنی بیوی کو کسی عبادت کرنے پر اس کو کوئی خاص تحفہ دے سکتا ہوں؟ دیکھیں، یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ فلاں کافر کو جو قتل کرے گا تو اس کو میں مال غنیمت میں سے اتنا دوں گا۔ تو یعنی کہ طاعت کے اوپر اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر، شرعی حکم کے اوپر، عبادت کے اوپر کسی کو اگر کوئی بندہ اس چیز کا جو ہے وہ تحفہ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا اچھی جو ہے وہ اس کا معاملہ ہے اس بیوی کے ساتھ، اور ایسا کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی اپنی اولاد کے ساتھ ان کو نماز کے لیے کہیں کہ آپ نے اگر 5 نمازیں آج پڑھی ہے تو ہم آپ کو جو ہے وہ 10 روپے خرچہ دیں گے، 20 روپے خرچہ دیں گے، ہم آپ کو جو ہے وہ گھر سے باہر آپ کو پارک میں لے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا بھابھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی بھابھی، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مانعین زکوٰۃ ہیں بھابھی ان میں سے نہیں ہے، تو اسی لیے بھابھی اگر جو ہے وہ بیچاری غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور حالانکہ اس میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حق ہی اسی کا بنتا ہے کہ اسی کو دیا جائے، کیونکہ وہ قریبی تعلق اور قریبی رشتہ داری ہے، اور قریبی رشتہ داری کا تعلق اور ان کا جو حق ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ان کو پہلے دی جائے۔ اگلا سوال کینیڈا سے ہے کہ کیا گھر کے اندر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حافظ موجود نہیں ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ کیا ہم آخری 10 صورتوں میں تراویح پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ دیکھیں، اگر تو مسجد میں کسی قسم کی کوئی شرعی اور اسی طرح قانونی طور پر ممانعت نہیں ہے تو تراویح مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ آج کل کے حالات میں منع کیا گیا ہے مسجدوں میں آنا، تو اسی لیے گھروں کو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ یہ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جو ہے یہ آ گیا ہے اور ہم مسجد میں نہیں جا سکتے، حالانکہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، تو اب ہم یہ نہ کریں کہ نماز ہی چھوڑ دیں، بلکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو جو ہے وہ نمازی کا جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو مسجد بنا دیں، اور ہمارا ہر گھر جو ہے وہ مسجد بن جائے۔ اور اس میں یہی حکم ہے کہ آدمی جو ہے وہ اگر مرد ہے تو وہ آگے کھڑا ہو جائے، اور اس کے پیچھے جو ہے اس کی عورتیں ہیں، بچے ہیں تو وہ بچے آگے کھڑے ہوں گے، اگر مرد ہیں تو سب سے پہلی صف میں وہ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد بچے کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد سب سے آخری صف میں عورتیں کھڑی ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے محرم ہیں۔ اگر نامحرم عورتیں ہیں درمیان میں پردہ لٹکا دیا جائے، وہ خود پردے میں آئے، اس صورت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اور گھر میں ان صورتوں میں نماز پڑھنی چاہیے، اور اکیلے پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ کس قیمت کے مطابق دینی چاہیے؟ کہ جس قیمت پر ہم نے سنیارے سے خریداری کی ہے، یا آج کل جو اگر بیچنے جاتا ہے تو جس قیمت پر وہ سنیارہ ہم سے خریدتا ہے تو کس قیمت پر ادا کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اس دونوں قیمتوں میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے کہ جب ہم خریدتے ہیں تو اس میں قیمت اور لگائی جاتی ہے، اور جب ہم بیچنے جاتے ہیں تو اس وقت اس میں کافی ساری کٹوتی کی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے حساب سے یہی ہوگا کہ جب ہم اس کو بیچنے جائیں گے اور اس کی جتنا قیمت بنے گی اس کے حساب سے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، جس جو حساب سے ہمیں سنیارے نے دیا ہے اس پہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ اگلا سوال ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا اور اس نے رکوع کر لیا یا سجدے میں اپنا نماز پوری کر لی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز ہے، اگر تو وہ فرض ہے تو دوسری 2 رکعتوں میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے، سورت نہیں ملائی جاتی، تو اس میں اگر اس نے نہیں ملائی تو بالکل ٹھیک کیا اس نے۔ اور اگر ایسا کیا ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر یا یہ تھا کہ سنت پڑھ رہا تھا یا یہ تھا کہ 4 نفل پڑھ رہا تھا، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ سنت اور نوافل کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت ملانا واجب ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑا، اگر اس نے فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں نہیں پڑھی یا نفلوں اور سنتوں میں نہیں پڑھی، تو اس کے اوپر سجدہ سہو ضروری تھا، اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، اور اگر اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ لوٹانی چاہیے وہ نماز۔ اگلا سوال ہے کہ ایک پتھر ہے کہ جس پر پہلے نمازیں پڑھی جاتی رہی ہیں، بعد میں اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیا گیا جہاں پر ہر وقت پاؤں وغیرہ لگتے رہتے ہیں، یا گوبر وغیرہ یا کوئی اور چیز اس پر ڈالی جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا پتھر کا؟
دیکھیں جب اس کے اوپر نماز پڑھی گئی ہے تو اب حق یہ بنتا ہے کہ جب اس کے ضرورت نہیں رہی اور اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز آ گئی ہے تو ایسی چیز کو جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے ہم احتیاط کے ساتھ اس کی عزت افزائی کریں اور اس کو کسی اچھی جگہ پر رکھیں۔ ہاں اگر اس کے اوپر جوتے وغیرہ پڑ رہے ہیں تو اسے فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو کسی محفوظ جگہ پر اور ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اس کے اوپر پلیتی وغیرہ نہ لگے۔ راولپنڈی سے ہمارا سوال ہے، کیا فجر کی اذان کے بعد نوافل یا قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں نوافل کے لیے کچھ اوقات ہیں کہ جن کے اندر منع کیا گیا ہے کہ ہم ان اوقات میں نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اس میں ایک وقت صبح صادق کے بعد سورج طلوع ہونے تک کا وقت ہے، اور اسی طرح جو ہے دن میں زوال کا وقت ہے، اور اسی طرح عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے، ان میں ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نے اس میں قضا نماز پڑھنی ہو تو ہم وہ پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز جائز ہے، لیکن نوافل جو ہے وہ ان اوقات میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ بیت الخلاء کے حوض کی چھت پر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں بیت الخلاء کی نیچے تو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ گندگی وغیرہ ہے، لیکن اگر چھت خود جو ہے وہ پاک ہے، صاف ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی گندگی وغیرہ نہیں ہے تو وہاں پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے، درست ہے، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، ہم بلا جھجک اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ صدقہ فطر رمضان سے پہلے یا رمضان کے پہلے عشرے میں دے سکتے ہیں؟ جی صدقہ فطر کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صدقہ فطر رمضان کے چاند نظر آنے کے بعد ہمارے اوپر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، تو اگر ہم نے اس سے پہلے ادا کیا ہے تو وہ صدقہ فطر ہمارا جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم نے اس کو پہلے عشرے میں یعنی رمضان کے چاند نظر آنے کے بعد جس وقت بھی ہم چاہیں اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ عید سے پہلے جو مستحقین ہیں ان تک اس کو پہنچانا ضروری ہے تاکہ وہ عید کے کپڑے وغیرہ، عید کا راشن وغیرہ اس سے خرید سکیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں بڑی کمی اور کوتاہی کرتے ہیں اور عید نماز پڑھنے کے بعد اس کو ادا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے اس کو رمضان یعنی کہ آخری جو رمضان ہے شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے جو ان کے مستحقین ہیں ان تک پہنچا دیں، یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے گر جائیں اور بے ہوش ہو جائیں تو اس دوران مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں امامت کے لیے ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو امام ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب ہی وہ کھڑا ہو اپنے مصلی پہ تو سب سے پہلے وہ اپنے پیچھے اپنا نائب بنائے۔ تو اگر کسی قسم کا بھی امام کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ نائب آگے ہو کر اس نماز کو مکمل کرے گا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ امام بے ہوش ہو گیا ہے تو اب اگر مثال کے طور پر بیماری امام کی ایسی ہے کہ جو اس کو اکثر رہتی ہے، مثلا مرگی وغیرہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، یا یہ ہے کہ نمازی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بے ہوشی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کو جان کو خطرہ نہیں ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ پیچھے کوئی بندہ جو ان کا نائب ہو وہ جا کر آگے نماز کو مکمل کر لے، اور اگر کوئی نائب وغیرہ نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا کہ جو بھی ان میں سے نماز کے مسائل کو جاننے والا ہے لیکن اگر وہ قریب کھڑا ہے تو وہ جا کر نماز کو مکمل کر لے۔ اور اگر ایسا ہے کہ امام کی جان کو خطرہ ہے اور وہ بے ہوش پڑا ہے اور یہ لوگ نماز توڑ کے اسے اٹھاتے نہیں ہیں تو اور اس کے جان کا خطرہ ہے، موت کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں یہی ہوگا کہ وہ لوگ اپنی نماز کو توڑیں اور اس کو اٹھائیں اور نماز کو دوبارہ الگ سے پڑھیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور 7 لوگوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے شرمندگی اس کو محسوس ہو کہ میں اب نماز سے باہر نکلتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، تو اسی شرمندگی کی وجہ سے وہ کھڑا دل میں نیت کر دیتا ہے کہ اب میری نماز ختم ہو چکی ہے، اور وہ نیت کر لیتا ہے کہ اب میں جو بھی رکوع سجدہ کروں گا وہ ایک ورزش کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں نماز کے اندر اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کا، کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پہلی صورت تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے طریقہ شرعاً جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لے تاکہ جتنے لوگ قریب ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اس کو الٹی وغیرہ آ رہی ہے اس لیے یہ یہاں سے باہر نکل رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو نکلنا چاہیے۔ یا یہ ہے کہ دیکھے کہ یہاں پر جو ہے وہ رش زیادہ ہے تو اس وقت وہ سجدے کا انتظار کرتا رہے، جیسے ہی لوگ سجدے میں جائیں تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے نکلنے کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تو وہ تشبہ بالمصلین کرتے ہوئے اگر وہاں پر کھڑا ہو گیا ہے اور وہ ان کے ساتھ حرکات کرتا رہا ہے تو اس صورت میں ہم سمجھیں گے کہ شرعاً وہ مجبور ہے اور اس طرح وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو پہلے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے۔
اس سے اگلا سوال ہے کہ آج کل جو حالات کا پیش نظر نظام چل رہا ہے کہ مساجد کے اندر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، تو گھر کے اندر باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے، اور وہ ساتھ وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر 2 نابالغ بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیوی ہے، تو میں کس طریقے سے اپنی نماز پڑھوں یا علیحدہ علیحدہ کر لوں یا جماعت کروں؟ اس میں دیکھیے، اس میں یہی ہے کہ بھائی جو مرد ہے اسے چاہیے کہ وہ خود امام بن جائے، یا یہ ہے کہ جس گھر میں وہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے اور نماز کے مسائل کو زیادہ سمجھتا ہے، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ امام بنے۔ اور جو امام بنے گا تو اس کے ساتھ اگر تو ایک مرد ہے وہ ایسے ہی کھڑے ہوگا جس طرح ہم مسجد میں پڑھتے ہیں کہ امام کھڑا ہوگا اور اس کی دائیں سائڈ پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اس کا ایک مقتدی مرد کھڑا ہوگا، اور پچھلی صف میں جو ہے وہ بچے کھڑے ہوں گے، اور آخری صف کے اندر جو ہے وہ عورتیں کھڑی ہوں گی۔ اور اگر کوئی مرد نہیں ہے تو اس صورت میں بھی یہی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بچوں کی صف بنے گی، اور اس کی پچھلی صف جو ہے وہ دوسری صف وہ عورتوں کی بنے گی۔ اور اگر ایسا ہے کہ بھئی مرد بالغ بھی کوئی نہیں ہے اور بچے بھی نہیں ہیں، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ عورت اگر ایک ہے تو جس طرح ہم مرد کھڑے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوگی، اور اگر زیادہ ہیں تو وہ بھی پچھلی صف میں کھڑی ہوں گی، اور اس طرح وہ اپنی نماز مکمل کریں گے، اور اس طرح ان کو گھر میں کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سن رہے تھے الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے سوالات اور ان کے جوابات کہ آپ ہم تک سوالات پہنچا رہے تھے، اور ہمارے مفتی صاحب ان سوالوں کا شریعت کے مطابق آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے اور اس کا عمل بتا رہے تھے، تاکہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم تھوڑی بہت ہی غلطی یا کوئی ایسا عمل کر جائیں کہ جس کی ہمیں سمجھ بھی نہ ہو اور ہم اس سے کسی سے پوچھے بھی نہ، تو وہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے روزے ضائع ہو جائیں۔ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ ہماری ساری ضائع ہو جائے، اسی طریقے سے دوسری عبادات ہماری ضائع ہو جائیں۔ اسی صورتحال کے پیش نظر الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن والوں نے آپ کے لیے بزم قرآن فیس بک پیج کے اوپر یہ ٹرانسمیشن کا نظام بنایا ہے، تاکہ آپ اپنے سوالات ہم سے کریں اور ہمارے مفتی صاحبان آپ کے سوالات کو قرآن و حدیث کی روشنی سے اور اسی طریقے ائمہ حضرات کی روشنی سے آپ کے سوالوں کا جواب دیں۔ اسی لیے اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ ہمارے فیس بک کمنٹ بار کے اندر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، یا اسکرین کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر جو چل رہا ہے اس نمبر پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ لیکن ایک معذرت کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا سوال بھیج دیا کریں۔ اگر اس نشست میں آپ کا سوال نہیں آیا تو انشاءاللہ دوسرے دن کی جو نشست ہوگی سب سے پہلے آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ اور ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ کوشش کریں، اکثر حضرات ہمیں رومن انگلش کے اندر لکھ کر بھیجتے ہیں کہ جس کے اندر کچھ ایسی مسٹیک ہوتی ہیں یا کوئی بہت مخفف الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جو ہمیں مسئلہ سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، تو کوشش کیا کریں آپ اپنے کی بورڈ کو اردو کے اندر کر لیں اور اردو کے اندر ہمیں سوال بھیجیں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور اسی طریقے سے اگلی چیز یہ ہے کہ کچھ حضرات ہمیں وائس ریکارڈنگ بھیج دیتے ہیں اپنا مسئلہ، پھر بعد میں ہم سے بار بار وائس کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی تک ہمارا سوال کا جواب نہیں آیا۔ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا کہ ٹائم کی ہمارے پاس قلت ہوتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عبادات میں گزاریں، اسی طرح ہماری پوری ٹیم بھی چاہتی ہے کہ ہم بھی اپنی مختلف عبادات کے اندر اپنے رمضان المبارک کو گزارتے ہوئے اپنے رب اور اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ تو اسی لیے ہم ان سوالات کو بار بار نہیں سن سکتے اور نہ ہی آپ کو اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور آگے اپنا آپ سپیس چھوڑ کر اپنا سوال لکھ کر ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کا نشست میں سوال آئے گا ہم دوسری نشست میں یا اسی نشست میں آپ کے سوال کا جواب دے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ محمد عمر فاروقی۔